اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آب اسٹوڈیو کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ محمد گریز وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان رمضان، یکم رمضان، آج پہلا روزہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی احباب کا خیر وفیت سے گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب الکریم پورا ماہ ہمیں اس طرح ماہ رمضان المبارک پہ ادب و احترام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ آج کی اس ٹرانسمیشن، اس پروگرام کا حصہ بنے ہمارے مہمان عالم شرف یافتہ خطیب اہل سنت، نادش اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر راشد حسین نقشبندی صاحب اور انہی کے ہمراہ حافظ محمد جواد احمد صاحب ہماری اس پروگرام کا حصہ بنے۔ آپ کو تہ دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید اور فرقان حکیم سے کرنے جا رہے ہیں۔ میں ان اشعار کے ساتھ حافظ محمد جواد احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جب زبان پہ میری سرکار کا نام آتا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا سلام آتا ہے۔ جب زبان پر میری سرکار کا نام آتا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا سلام آتا ہے، اور دور تک وقت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں جب کبھی ان کے غلاموں کا غلام آتا ہے۔ دور تک وقت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں جب کبھی ان کے غلاموں کا غلام آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی احسن انداز سے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید و فرقان حکیم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے جناب حافظ محمد جواد احمد صاحب۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کے لیے پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہ، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہ، پھر گناہ گاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے، پھر گناہ گاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نعت ہوگی، اس کے بعد علامہ صاحب سے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملتمس ہوں، صاحبزادہ محمد حسن نقشبندی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آئیں خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز سے آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلائے عقیدت کے پور نشان فرمائیں۔ لب پر
پست وہ کیسے ہو سکتے ہیں جن کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آپ پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی آسان انداز سے آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گناہ عقیدت کے پھول نشان فرما رہے تھے صاحبزادہ محمد حسن نقشبندی صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یا رب الکریم انہیں دن چگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے، مومنوں مبارک ہو ماہ رمضان آ گیا ہے، مومنوں مبارک ہو کہ ماہ رمضان آ گیا ہے۔ آئیے ناظرین اب علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب پہلا سوال کہ روزے کے دوران غیبت اور جھوٹ بولنے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں اور ساتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ میں آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کے غیبت کرنے کے حوالے سے اور جھوٹ بولنے کے حوالے سے، ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گناہ چاہے آپ عام دنوں میں کریں یا رمضان المبارک کے اندر کریں، گناہ تو گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا یہ دونوں ایسے گناہ ہیں جو عام دنوں میں بھی کیے جائیں تو ان کا گناہ ہے۔ اور جھوٹوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جو خلاف واقع ہے، تو اس پر اللہ رب العزت لعنت فرماتا ہے۔ تو اس لیے عام دنوں میں بھی اس سے بچنا چاہیے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ایسا کام کرنا یا ایسی بات کرنا جو خلاف واقع ہو یا جھوٹ ہو، یہ تو انتہائی سخت جرم ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور رہی بات غیبت کی، تو غیبت کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی مومن بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں چاہتا کہ وہ کسی مومن بھائی کا گوشت کھائے۔ تو عام دنوں کے اندر بھی غیبت کرنا انتہائی سخت جرم ہے۔ غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کی غیر موجودگی میں
اس کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر غیر رمضان ہو اس کے اندر اس قسم کی گفتگو کی جائے تب بھی انتہائی سخت جرم ہے۔ اگر وہ غیبت اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں انسان جو ہے اس کے اندر یہ گناہ ہے، اور وہ گناہ اس کے اندر موجود بھی ہو، اب اس کی غیر موجودگی میں جب آپ وہ گناہ گنوائیں گے تو وہ غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو اس میں ہے نہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں، پھر یہ غیبت سے 2 قدم آگے جا کے بہتان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جس طرح ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ غیبت اور جھوٹ، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے رمضان المبارک میں بالخصوص پرہیز کیے۔ ماشاءاللہ بہت خوب فرمایا۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا روزے کے دوران ہم مسواک کا استعمال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کے حوالے سے ہمارے عوام کے اندر عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے وہ مروج بھی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ زور سے پہلے مسواک کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، زور کے بعد مسواک کریں تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ مسواک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور روزے کی حالت میں کسی بھی وقت، بھلے وہ سحری کا وقت ہو، دن کا وقت ہو یا سپہر کا وقت ہو، روزے سے پہلے کا وقت ہو، کسی بھی وقت مسواک کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ رمضان المبارک میں مسواک کر سکتے ہیں۔ رحمت صاحب، سب سے اہم سوال اور آخری سوال، کیا روزہ دار کسی چیز کو چکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کو کسی چیز کی چکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے جی۔ اس حوالے سے دیکھیں، چکھنے کی کیفیت جب تک ہم اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے، اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو یہ ادھورا رہے گا مسئلہ۔ چکھنے سے ایک وہ معنی ہے جو عام طور پہ مراد لیا جاتا ہے، جس طرح ہم سالن چکھتے ہیں تو ہم کوئی ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں پھر اس کو حلق کے نیچے کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے چکھنا ہمارے ہاں۔ لیکن یہ چکھنا غلط ہے۔ چکھنے کی اصل تعریف یہ ہے کہ وہ حلق تک پہنچے، نہ صرف زبان تک رہے۔ کسی بھی چیز کو، جو کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بیک وقت 700 ذائقہ چکھنے کا تھرمامیٹر لگایا ہے، تو وہ چکھنا جس میں حلق کے نیچے کوئی چیز نہ جائے اور اس کی کوئی نہ کوئی پیچھے مجبوری ہو تو تب وہ جائز ہوتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بغیر ضرورت کسی چیز کو چکھنا حلق کے نیچے نہ جائے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر حلق کے نیچے جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی جو علماء نے 3 صورتیں لکھی ہیں جس میں جو ہے وہ چکھنا انتہائی مجبوری بن جائے تو جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی عورت کا جو خامد ہے وہ انتہائی سخت طبیعت کا ہے کہ اگر اس میں نمک مرچ کا تھوڑا سا فرق آ جائے تو بات بہت آگے چلی جاتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے اجازت ہے وہ صرف زبان پر چکھ کر اس کو دوبارہ تھوک دے، حلق سے نیچے نہ گزرے۔ پھر اسی طرح گھر کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو انتہائی چھوٹا جو بچہ ہے جو چبا کر جس کو خوراک دی جاتی ہے، آپ اسے چبا کر خوراک دینا چاہتے ہیں، کوئی اور عورت وہاں موجود نہیں ہے، تو روزہ دار عورت جو ہے وہ چبا کر، جب کہ اس کا ذائقہ اس کے حلق کے اندر نہ جائے، وہ اس کو چبا کر دے دے، تو یہ بھی اس بچے کی جو کہ جان سب سے عزیز ہے، اس لیے اس کے یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اور وہ چیز انتہائی مہنگی ہے اور آپ دور ہیں کہیں یا واپس کرنے میں بھی معاملہ ہے، تو اس کے معیار کو زبان پہ رکھ کے چیک کر سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ
اگر حلق سے نیچے جائے گا ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے کوئی چیز چکھنا یہ روزے کو متروک کر دیتا ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے آج بتایا، آج کے اس پہلے روزے رمضان مبارک کے پہلے روزے میں علامہ صاحب نے بتایا کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ بتایا. علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سیف الملوک کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا تے کسے میدان لہر دا تے جے رکھوالی اتر گلاب ہاتھ تو یہ نت زبانہ نام دے لائق نہیں تے کی کلمے دا کانا تے بغیر شکاری کرے تیاری ہتھ بار چرین دیا ہرنا جو چڑھیا اس ٹہنا یوڑک تے جو جمیا اس مرنا تے لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن فے